یان 3 لانچ ہوا اچھا اور وہ اسپیس میں چلا گیا، اور ان کو مبارک ہو، پڑوسیوں کی حیثیت سے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. ہماری مکمل طور پہ دعائیں ہیں ان کے ساتھ کہ یہ خیریت سے وہاں لینڈ کرے. بھائی صاحب، انڈیا کی جو اسپیس ایجنسی ہے دی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کے نام سے، انہوں نے ایک اسپیس کرافٹ جو ہے وہ ایک بھیجا ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا نام چندریان 3 ہے. یہ مون مشن ہے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 24 اگست تک یہ چاند پہ لینڈ کر جائے گا. سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کے بیرونی قرضے جس سپر سونک رفتار سے بڑھتے جا رہے ہیں، کیا پاکستان کی اکانومی اور عوام یہ بوجھ برداشت کر پائیں گے؟ اور یہ جو ہے یہ اس سے پہلے 2 دفعہ کوشش ہوئی. یہ بہت کامن ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. خلا میں جانا، پھر اس کے بعد چاند پہ لینڈ کرنا، یہ کرنا وغیرہ. تو یہ ان کے 2 دفعہ ہوا، لیکن وہ انیشلی وہ پروجیکٹ خراب ہو گئے، لینڈ نہیں کر سکے. اور یہ تیسرا پروجیکٹ ہے جو انہوں نے چاند کی طرف بھیجا ہے، اور یہ اگست کی کوئی 23 تاریخ کو شاید وہاں پہ لینڈ کرے گا. اس کو ہم فالو کرتے رہیں گے، اس سے بات کرتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. پچھلے 51 سال سے 51 سال 1972 انسان چاند پہ نہیں گیا. انسان چاند پہ نہیں گیا 51 سال سے. آخری دفعہ وہ جو اپولو مشنز تھے، جس میں سے اپولو 1، اپولو 2، اپولو 1 تو خیر ہوا میں ہی پھٹ گیا تھا، اس میں آگ لگ گئی تھی. لیکن پھر اپولو 11 جو ہے وہ چاند پہ لینڈ ہوا تھا 69 میں، 20 جولائی 69. اور پھر اس کے بعد نیل آرمسٹرانگ ہمیں پتہ ہے، اس کے بعد 72 میں ہی اپولو ختم ہو گئے تھے پروجیکٹس. تو 72 سے لے کے اب 2023 تک جو ہے انسان نہیں گیا چاند پہ. یعنی وہاں پہ مطلب ہے کہ مختلف اسپیس شپس جاتی ہیں، مختلف ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، روبوٹک جو آپ کے اور طریقے ہیں، یعنی زمین سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. سر انسان چاند پہ نہیں اترا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب دوبارہ کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا خرچہ بڑا ہے. انسان کے چاند پہ جانے کا خرچہ بلینز اینڈ بلینز کے اندر ہے. اس وقت بھی بلینز میں تھا، لیکن اس وقت ایک کولڈ وار میں ریس چلی ہوئی تھی نا. اسپوٹنک ہو گیا تھا پہلے. وہ اسپوٹنک چاند نہیں تھا، وہ تو خلا میں چلے گئے تھے نا پہلے. اسپوٹنک مومنٹ جو 58 میں آئی تھی غالباً، رشینز پہلے چلے گئے تھے. تو ادھر سے آئزن ہار نے اور پھر کینیڈی نے، جان ایف کینیڈی نے یہ شروع کیا تھا. پہلے یہ تھا، اس اپولو سے پہلے 2 اور پروجیکٹس آئے تھے. ایک پروجیکٹ جیمینائی تھا اور ایک پروجیکٹ مرکری تھا. یہ 2 پروجیکٹ 60 کی دہائی میں چلتے رہے، اور 60 کی دہائی میں یہ خلا تک جاتے تھے، یعنی اسپیس تک جاتے تھے. جو لوور اسپیس آربٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لوور اسپیس آربٹ تک جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے. اس میں اپولو 8 بڑا کامیاب تھا، کیونکہ وہ پہلی دفعہ یہ گریوٹی جو ہے، کشش ثقل، اس کو توڑ کے آگے نکل گیا تھا. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو عجیب بات ہے، اس میں بھی ایسٹروناٹس نہیں ہیں. ایسٹروناٹ جانے کا اب فینومینا ختم ہو گیا. اسپیس اسٹیشنز پہ ہوتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. لیکن چاند کے اوپر جو ہے وہ 72 کے بعد انسان نے پیر نہیں رکھا، اور اس کی بہت وجوہات ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اسپیس شٹلز لانچ ہوتی ہیں، اسٹیشنز موجود ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، سیٹلائٹس ہیں، مطلب اسپیس وارز چل رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. اسپیس تو ٹیریٹری ہے نا، نیکسٹ ٹیریٹری. لیکن یہ ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اسپیس میں. لیکن وہاں امپورٹنٹ بات ہے کہ چاند پہ 72 کے بعد انسان نہیں گیا. اپولو انہوں نے بوٹ کیا، وہ جو ان کا پروجیکٹ تھا پورا، وہ اسکائی لیب چلاتا رہا. وہ بھی آخر میں آپ کو پتہ ہے وہ اس کو بھی دبردوز ہو گئی تھی. تو وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ تو یہ اب امریکنز کے اندر دوبارہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اب رشیا، چائنا، اور اتنا مشکل نہیں ہے، بہت سارے ملک، ابھی یو اے ای نے بھی اسپیس میں بھیجا. مطلب یہ کہ چاند پہ اترنے کا جو ہے نا، یہ بھی ہے کہ جی وہ چاند کے اوپر ٹوریزم شروع ہوگا، یہ ہوگا. اتنا آسان نہیں ہے چاند پہ لینڈ ہونا. جو ایک لارجر کویسچن ہے کہ انڈیا چاند پہ کیوں جانا چاہتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں پتہ چلا چین گیا ہے، امریکہ گیا ہے، سوویت یونین ہے. انڈیا ڈیولپنگ ورلڈ سے ڈائریکٹ وہ کیوں ایک سمجھتا ہے کہ اس کا چاند پہ جانا ضروری ہے. کیا یہ اسٹیٹ کے ایمبیشن کے لیے ہوتا ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل کلاس، کیونکہ فار ایگزامپل 2003 میں جو اٹل بہاری واجپئی تھے، ان کے دور میں جو ہے یہ مشن شروع ہوا تھا. اینڈ دین انہوں نے ایک ایفرٹ 2008 میں کی، پھر 2019 میں کی، اور ابھی پھر کی. سو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیوں ایز اے ڈیولپنگ کنٹری
جس کے اور بہت سارے ابھی مسئلے ہیں، پاورٹی ہے، بہت کچھ ہے. سو انڈیا کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ چاند پہ جانا چاہتا ہے؟ اور ابھی فار ایگزامپل یہ اگر لینڈ کر جاتا ہے، سو واٹ ول انڈیا اچیو؟ کیا امیڈیٹلی انڈیا وہ بڑے بلاک میں بیٹھنا چاہتا ہے، یا دنیا کو بتانا چاہتا ہے دیٹ وی آر اے سیریس نیشن؟ سو سر واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ بنیادی طور پہ ایک ایسا کوشچن ہے جو کہ سکسٹیز میں جو ہے نا وہ جس پہ ڈیبیٹ ہوا، اس پہ مختلف فورمز پہ ڈسکشن ہوتی رہی، جب پہلی بار سپر پاورز جو ہے نا انہوں نے چاند پہ جانے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت ظاہر یہ سوال اٹھا تھا کہ چاند پہ جو ہے ایک امریکی چلا گیا یا ایک روسی چلا گیا، سوویت شہری، اس وقت تو یہ کیا ہے جی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے دنیا میں اس وقت بھی بے شمار مسائل تھے اور سائنس سے جڑے ہوئے بے شمار ایسے سوالات تھے اور ہیں جن کا نہ اس وقت جواب تھا نہ آج جواب ہے. تو ظاہر ہے یہ ملک کیوں کرتے ہیں، اس کا تو میرے نزدیک کلیئرلی جو ہے وہ ایک بیلیف لوگوں کا یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ صرف زمین تک یا اس سیارے تک محدود نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ یہ ایک وسیع و عریض یونیورس کے مختلف جو ہے نا سپیسیز ہیں جہاں تک انسان کا جانا ضروری ہے اس دنیا کو سمجھنے کے لیے، اور اپنی جو ہے نا اس دنیا پہ اپنی پریزنس اور اپنی گرفت جو ہے اس کو زیادہ زیادہ مضبوط کرنے کے لیے. اور اس کو تعلق آپ کسی چیز سے بھی جوڑ سکتے ہیں، مثلا جو سائنٹیفک اچیومنٹس کے ساتھ بھی آپ جوڑ سکتے ہیں کہ آپ کی کیپیبلٹیز کیا ہیں ایز اے کنٹری، آپ کے جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، نو ہاؤ ہے، وہ کہاں تک پہنچا. آپ اس کو اپنے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چاند پہ جو ہے آپ کی پریزنس جس پہ ساری نیشن جدوجہد کر رہی ہیں، کچھ تو اس حوالے سے بھی کہ ہم پرماننٹ یہاں پہ اپنے جو ہے وہ ٹھکانے بناتے ہیں، تو یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک امپارٹنٹ چیز ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو آپ یہ خلائی ٹیکنالوجی یا تسخیر کہتے ہیں، جس کو ہم نے پاکستان میں خلائی مخلوق تک جو ہے محدود کر دیا، یہ بڑی اس سے کہیں وسیع و عریض ہے. ظاہر ہے اب یہ انڈیا کا سوال اس لیے اس وقت ہے کہ انڈیا اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے انکلوڈ کر رہا ہے دنیا کے تمام جو امپارٹنٹ کلبز ہیں اس میں، خواہ وہ اکنامک کلب ہے، ٹیکنالوجی کا کلب ہے، یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ اب یہ اسپیس ٹیکنالوجی ہو گئی اس کا ہے. تو اس حساب سے ظاہر ہے کہ یہ دوڑ میں انڈیا کا شامل ہونا ایک طریقے سے ناگزیر تھا، اور یہ اس وقت شامل ہوئے جس وقت انڈیا کو شامل ہونے کی کیپیسٹی نہیں تھی. آپ کی بات درست ہے. 2003 میں انڈیا واز اسٹل اے ویری پور کنٹری بہت حوالوں سے. تو آج تو ان کے پاس چونکہ ایک طرح کے وسائل آ گئے ہیں اور وہ وسائل اب ایلوکیٹ ہو رہے ہیں بڑی ہی امپارٹنٹ ترین جو آپ سمجھ لیں کہ شعبے انٹرنیشنل ریسرچ اور انٹرنیشنل رزلٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس میں انڈیا الوکیٹ کر رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بڑی اپنی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ بجٹ. جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کسی کے ساتھ کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں کس طریقے سے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، انٹرنیشنل پریزنس بنا رہا ہے، اسپیس پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے دنیا کے ہر شعبے میں. تو ظاہر ہے اس سب کا تعلق تو جا کے بنتا ہے نا جی بجٹ سے، کہ جس ملک کے پاس بھی اتنے پیسے ہوں کہ وہ سپیئر کر سکیں اپنے آپ کو دنیا میں کسی بھی طریقے سے کوئی نمایاں مقام دینے کے لیے، تو وہ ڈیفینیٹلی کریں گے. اب یہ ایک زمانے میں ظاہر ہے آپ دیکھیں پاکستان سے جو آپ نے کہا کہ جی نیوکلیئر ٹیکنالوجی پاکستان نے بنائی، تو یہ تو پاکستان نے اس لیے نہیں بنائی کہ اس کے پاس وسائل تھے، وہ تو ایک کلیئرلی ایک جو ہے وہ اسٹریٹجک قسم کی موو تھی جس میں کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو دشمنی اور جنگوں کا خوف اور ایک طرح کا جو تصادم ہے اس کا لازمی نتیجے کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم بنا کے رہیں گے. لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں تو پاکستان نے سوائے نیوکلیئر کی اس بم کی اصول کے علاوہ باقی سائنس کے میدان میں کہیں بھی کوئی جو ہے اچیومنٹ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بالکل ہی نہیں ہے، اور ایسے ملکوں سے بھی کم ہے جو دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتے ہیں.
Please like, subscribe, and share with your friends.